ساتھ ساتھ انسان جس خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کے دربار میں جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ دعا جو اکثر آپ جو ہے وہ آئے شفا پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک دعا ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ جب ایک انسان کی جو پریشان ہے، مضطر ہے، جب وہ خدا سے سوال کرتا ہے تو خدا ہی ہے جو اس کی بات کو سنتا ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہی ہے کہ جو انسان کی حاجات کو پورا کرتی ہے۔ احادیث میں نماز شب کی بہت تاکید ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا اور یہ کہا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ نماز شب جو ہے اس کو پڑھنا حضور کے لیے تو خیر واجب تھا، ہمارے لیے نماز شب جو ہے وہ مستحب ہے، لیکن حضور کے لیے رات کو کھڑا ہونا واجب کر دیا گیا تھا۔ گو کہ خدا نے یہ بھی کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا کھڑا ہوا کر۔ ہم تو ہیں کہ بالکل خیر کھڑے ہونے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ حضور تو اتنا قیام کرتے تھے، رات کو اتنا قیام کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ اے میرے حبیب ذرا قیام کم کر دے، آپ ساری رات کھڑے ہوتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، ذرا اپنی عبادت کو کم کر دیں، اپنے رات کے قیام کو کم کر دیں۔ حضور تو ساری رات کھڑے ہوتے تھے اور ان کے لیے نماز شب واجب تھی، امت کے لیے سنت ہے۔ لیکن یہ نماز ایسی نماز ہے، ذہن میں رہے کہ یہ دعا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ دعا قبول کروانی ہے تو رات کو جاگنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ آپ یہ کہیں کہ دعائیں قبول بھی ہوں اور نیند کے مزے بھی لوٹیں، دعائیں بھی ساری ہوں، رزق بھی ملے، اولاد بھی اچھی ہو جائے، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں، کرونا سے بھی محفوظ رہیں اور رات کو نیند کے مزے بھی لوٹیں، تو اگر خدا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ہم نے کچھ کرنا ہے، کچھ ہماری طرف سے ہوگا تو یقیناً اس میں بہتری آئے گی۔ کچھ نہ کچھ ہم بھی کریں، پھر خدا سے کہیں کہ خدایا جو ہم کر سکتے تھے وہ تو ہم نے کر دیا، اب دیکھ رات کو ہم نے کھڑے ہو کر قیام بھی کیا، جب آواز صاف تجھ تک پہنچ رہی تھی، جب رات کا سناٹا تھا، جب سکون تھا، اے خدا ہم تیرے دربار میں آئے اور تجھ سے ہم نے سوال کیے اور تیرے حضور ہم کھڑے ہوئے، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، اب خدایا تو اپنی رحمت شامل حال کر دے۔ لیکن اگر نیند کے مزے بھی لوٹنے ہیں اور پھر حاجات بھی پوری کروانی ہے تو اس میں ذرا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے نماز شب کو واجب رکھا، چونکہ یہ اللہ سے کنیکشن کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے، دعا کو قبول کروانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اما اللیل فصافون اقدامہم، کہ رات کو اپنے قدم گویا گاڑ دیے جائیں زمین پر، اس طرح سے کھڑا ہو جائے انسان۔ امیر المومنین جو 1000 رکعت نماز یوم اللیلہ میں پڑھا کرتے تھے، آج ان کا ماننے والا اگر نماز شب کی 11 رکعت نہ پڑھ سکے یا فریضہ نماز نہ پڑھ سکے تو یقیناً لمحے فکریہ ہے۔ آج اگر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، زندگی میں چین نہیں ہے، بے شمار اگر مصیبتوں اور آزمائشوں میں ہم گر چکے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ کمزوری ہماری طرف سے ہے۔ وہ کنیکشن کے جو بلڈ کرنا چاہیے تھا، وہ اللہ کے ساتھ جو رابطہ استوار کرنا چاہیے تھا، کہیں اس رابطے میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، ہم کہیں نہ کہیں پیچھے ہیں، ہم خدا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم نہیں کر رہے۔ تو نماز شب کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو دعا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قبول کروانا چاہتے ہیں، آپ نماز کے عادی بن جائیں، نماز شب کے عادی بن جائیں، ہو نہیں سکتا آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ لیکن 3 چیزیں روایات میں ملتے ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ 3 چیزیں 3 چیزوں کی ضد ہیں۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ رات کو بیدار رہے اور نماز پڑھے اور اپنی دعا قبول کرائے تو اسے کھانے میں کمی کرنی پڑے گی۔ معصوم فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بسیار خوری اگر انسان کرتا ہے تو وہ شب بیدار نہیں رہ سکتا، وہ رات کو جاگ نہیں سکتا۔ پیٹ بھر کے آپ نے کھانا کھا لیا، بلکہ اوور لوڈ اگر آپ نے اپنے آپ کو کر دیا اور پھر آپ کہیں کہ رات کو بیدار رہیں گے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ بسیار خور، زیادہ کھانے والا، اوور ایٹر، وہ قائم اللیل نہیں ہو سکتا، وہ نماز شب کا عادی اور پابند نہیں ہو سکتا، چونکہ جو انسان زیادہ کھانے کا عادی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نماز شب کا پابند ہو جائے اور پھر
اس کی زندگی میں برکتیں آ جائیں۔ دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں کہ جو زیادہ سونے کا عادی ہے، رات کو ساری رات سکون سے سوتا ہے، چین سے سوتا ہے، لمبی تان کے سوتا ہے، نہ نماز فجر کی فکر ہے کہ الارم لگا دیں اٹھنا ہے، نماز شب تو دور کی بات ہے، تہجد تو دور کی بات، فجر کے لیے بھی فکر نہیں ہے، اور آرام سے سوتے ہیں اور 9 10 11 بجے کہیں اٹھتے ہیں۔ مولا یہ فرماتے ہیں کہ جو رات کو قیام نہیں کر سکتا، بیدار نہیں رہ سکتا، اور پھر وہ یہ کہے کہ اس کے چہرے پر نور آئے، مولا کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ زیادہ کھا کر سونے والا رات کو قیام نہیں کر سکتا، ساری رات سونے والا چہرے کے نور سے محروم رہتا ہے، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اور تیسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ وہ کہ جو فاسق و فاجر کے ساتھ معاشرت کرتا ہے، جس کا لین دین ایک گناہگار کے ساتھ، ایک بدکار کے ساتھ، ایک فاسق و فاجر کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا، آج کل تو بلکہ کہا جاتا ہے نا کہ نہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، ان کے اعمال کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے؟ وہ اگر گناہگار ہیں تو خود ہیں، وہ اگر شراب نوش ہیں تو خود ہیں، وہ اگر غیبت کرنے والے تو خود ہیں، ہم تو ان سے کاروبار کرتے ہیں، ہماری زندگی پر ان کا کیا اثر؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان ایک بدکار کے ساتھ معاشرت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کا ایک فاسق و فاجر کے ساتھ ہے، علل اعلان گناہ کرنے والے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، معاملات کرنے والا، معاشرت کرنے والا، مولا یہ کہتے ہیں کہ وہ فتنوں سے محروم نہیں رہ سکتا، وہ کسی نہ کسی فتنے میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا جو فاسق و فاجر سے معاملات کرے گا وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، جو ساری رات آرام سے سوئے گا اور چین سے سوئے گا، نماز شب کے لیے نہیں اٹھ رہا، وہ چہرے کے نور سے محروم رہ جائے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ جو بسیار خور ہوگا، جو زیادہ کھانے والا ہوگا، وہ نماز شب سے وہ قائم اللیل نہیں بنے گا، وہ رات کو نماز شب کے لیے نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ تو اگر ہم اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کرنا چاہتے ہیں، تو بہترین نسخہ رات کو قیام کرنے کا نسخہ ہے، بہترین نسخہ رات کو نماز شب کے لیے کھڑے ہونے کا نسخہ ہے، اور زیادہ دیر بھی نہیں لگتی، بلکہ اگر آپ اچھے تیز پڑھنے والے ہیں تو 15 منٹ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 11 رکعت جو ہے 2 کر کے، پہلے 8 رکعت، پھر 2 رکعت نماز شب اور 1 رکعت نماز وتر۔ آج اس کی تفصیل میں نہیں جانا، وہ بعد میں کبھی اس کے طریقہ بتائیں گے، یا آپ پوچھنا چاہیں تو بعد میں کال کر سکتے ہیں۔ لیکن 11 رکعت کی جو نماز ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ برکت رکھی ہے کہ وہ کون سی حاجت ہے کہ جو آپ اللہ سے طلب کریں اور خدا آپ کو عطا نہ کرے نماز شب کے وسیلے سے۔ بلکہ ایک جگہ تو حدیث میں ملتا ہے کہ الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی چابی ہے، اور وہ دعا کی جو رات کو کی جاتی ہے، نماز شب کے دوران کی جاتی ہے، وہ دعا فوراً درجے قبولیت تک پہنچتی ہے۔ تو ذرا تھوڑا آرام کو کم کر کے ہمیں اپنے آپ کو نماز شب کا عادی بنانا پڑے گا، تہجد کا عادی بنانا پڑے گا۔ حضور تو فرماتے ہیں وعلیکم بصلاۃ اللیل، کہ نماز شب پڑھو، بلکہ یہاں تک ہے کہ مسافر کے لیے، کہ جس کے لیے 4 رکعتی نماز قصر ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ تو 4 کو 2 پڑھ لے، لیکن نماز شب کو ترک نہ کرے۔ اتنی تاکید ہے، اور فائدہ کس کا ہے؟ بندے کا۔ رات کو قیام کرنے سے خدا کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، خدا نے یہ وقت رکھا ہے دعا کی قبولیت کے لیے، کہ اگر تمہاری کوئی ایسی حاجت ہے کہ جو تم سمجھتے ہو کہ پوری نہیں ہو رہی، کوئی بیماری ایسی ہے کہ جس سے تم نجات حاصل نہیں کر رہے، اور آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ اولاد کی نافرمانی ہے، سب سے بڑا مسئلہ میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اور کورونا کی وجہ سے تو جھگڑوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ایک نئی مصیبت۔ ایک تو کورونا اپنی جگہ پر ایک مصیبت کہ ہر ایک کو جان کے لالے پڑے، کورونا کی وجہ سے دوسری مصیبت کہ اب گھروں میں ہیں، لاک ڈاؤن ہے، گھروں سے باہر نکل نہیں رہے، تو اب گھروں میں جھگڑے اور باتیں طلاق تک کہاں پہنچتی ہے۔ خدا کرے برداشت کا مادہ پیدا ہو ہماری بہنوں کے دلوں میں بھی، ہمارے بھائیوں کے دلوں میں بھی، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ خدا را یہ ایسے سلسلے، بلکہ ایسے پتہ چل رہا ہے 30 40 سال کی رفاقت کے بعد بات طلاق تک آ پہنچی ہے۔ تو خدا کرے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کا احترام دلوں میں آئے، ایک دوسرے کو انسان اس کو برداشت کرے، چونکہ کوئی بھی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں۔ اگر ہم ہر ایک کو پرفیکٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میرا لائف پارٹنر تو پرفیکٹ ہو اور 100% ہو اور ایک آئیڈیل انسان ہو، وہ کتابوں میں ملتے ہیں، حقیقت میں نہ کوئی مرد پرفیکٹ ہو سکتا ہے، نہ کوئی عورت پرفیکٹ ہو سکتی ہے۔
وہ جو معصوم عن الخطا ہیں وہ انبیاء کے بعد 14 معصومین ہیں، ان کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. لہٰذا ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. اگر کوئی بات کہہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً جواب دے، تھوڑا تحمل بھی پیدا کریں، تھوڑا برداشت پیدا کریں، تھوڑا ایک دوسرے کو سمجھنے اور برداشت کی طاقت بھی پیدا کریں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں. تو بہت سے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں، بات طلاق تک پہنچی ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے. سارے مسائل کا اگر آپ حل چاہتے ہیں تو آپ کی خدمت میں قرآن اور اہل بیت کے فرمان کے مطابق عرض کروں، نماز شب کے عادی ہو جائیں. نماز شب کے آپ عادی ہو گئے، یقین کریں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اہل بیت نے اس بات کی ضمانت دی ہے، یقین کریں کہ زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون آ جائے گا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بیماریوں سے نجات ملے گی، چہرے پر نورانیت آئے گی، دل کو اطمینان قلب نصیب ہوگا، سکون ملے گا. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کو جو کہ رات کا وقت ہے خاص رکھا ہے دعا کے لیے. اور امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جب رات کو دنیا والے دروازے بند کر لیتے ہیں، تیرا دروازہ تو تب بھی کھلا رہتا ہے. اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، خدا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور اس کے ہاتھ بھی کھلے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں. کیا مطلب؟ وہ دینے والا ہے، وہ بخل کرنے والا نہیں ہے، خدا روکنے والا نہیں ہے، وہ تو کھلے ہاتھوں سے دیتا ہے. یہ انسان ہے کہ جو دیتے ہوئے ذرا ڈنڈی مارتا ہے، خدا رسول کے نام پر زیادہ نہ دینا پڑے، کہیں کم نہ ہو جائے، خدا رسول کے نام پر دیتے ہوئے کہیں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. یہ انسان ہے. خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، وہ کھلے ہاتھوں سے دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ پھر انسان غنی ہو جاتا ہے، پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا. اور انسان کرے، خدا کرے کہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو. اگر آپ دنیا کی محتاجی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور فقط خدا کے محتاج رہنا چاہتے ہیں، نماز شب کے عادی ہو جائیں. جب آپ خدا سے اپنا تعلق قائم کر لیں گے تو خدا آپ کو بندوں سے بے نیاز کر دے گا. ایک آدھا گھنٹہ نماز فجر سے پہلے اٹھ جائیں، کوئی زیادہ ساری رات جاگنا بھی آپ کو نہیں ہے، ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. یقین کریں آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں، وہ کام کہ جو آپ کے نزدیک ناممکن ہے، وہ کام کہ جو آپ کے نزدیک رک چکا ہے اور اس کا دور دور تک آپ کو اس کی تکمیل نظر نہیں آتی، وہ پریشانی، وہ بیماری جو لا علاج ہو چکی ہے، آپ نماز شب کے عادی ہو جائیں. رات میں خدا سے راز و نیاز کریں، پھر دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. لہٰذا آج ہم دعا توسل جو پڑھنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ سب کے لیے دعا گو ہیں. جو بیمار ہیں خدا ان سب کو شفا یاب کرے، جو مقروض ہیں خدا ان کے قرض ادا کرے، جو پریشان حال ہیں خدا ان کی پریشانیوں کو دور کرے. چونکہ ایک چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، انسان کو عمل کا عادی بننا ہے. عمل کا افسوس یہ ہے کہ ہم زبانی تو بہت بڑے عارف باللہ ہیں، بہت بڑے متقی ہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو بہت کمزور ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں. باتیں ہم بہت کریں گے، عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں. ہم بات تو عرفان کی کریں گے، بات تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، لیکن عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے. ایک شخص نے، ایک طالب علم نے آگے تقی بہجت سے پوچھا کہ حضور کو نصیحت کریں، کچھ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ عزیزم، جتنا جانتے ہو اس پر عمل کرو. کتنی آسان سی بات کہہ دی ایک جملے میں. جب اس نے کہا کہ کچھ نصیحت کریں، بتائیں کہ کیا کروں، کہا کہ جتنا جان چکے ہو، جتنا اب تک جانتے ہو اس پر عمل کر لو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمل کے میدان میں پیچھے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جانتے جائیں، علم حاصل کرتے جائیں، علم بڑھاتے جائیں، اور عمل نہ کریں. اس علم کا فائدہ کیا ہے جس پر عمل نہ ہو؟ معصوم تو فرماتے ہیں رحم اللہ من سامع الحق و وعا، کہ اللہ اس پر رحم کرے جو حق کو سنے اور یاد رکھے اور اس پر عمل کیا جائے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں، یاد کچھ نہیں رہتا، اور جب یاد کچھ نہیں رہتا تو اس پر عمل نہیں ہوتا. ہم بس چاہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے لیکچر سنیں، بڑی بڑی عارفانہ گفتگو سنیں، بڑی بڑی تقاریر سنیں، لیکن عمل نہیں کرتے. اس سننے کا فائدہ کیا ہے کہ جس پر عمل نہ ہو؟ اس سننے کا فائدہ کیا ہے کہ جس کو یاد نہ رکھا جائے؟ آج بعض والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آپ ایک رات میں عالم فاضل بنا دیں، ہمارے بچوں کو آپ اتنا پڑھا دیں کہ وہ بس عالم فاضل ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. ایک رات میں کوئی عالم فاضل نہیں بنتا. ہر چیز پر وقت لگتا ہے،
اور جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے، ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ میں نے 10 کتابوں کو حفظ کر لی ہے، یاد کتنا ہے، عمل کتنی پہ کرتے ہیں، کتنی باتیں یاد ہیں آپ کو، کتنی باتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، جملہ کہا جاتا ہے کہ آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ، آگے آگے تو آپ بھاگ رہے ہیں لیکن پیچھے کچھ ہے ہی نہیں، عمل کے میدان میں، علم کے میدان میں۔ تو آپ نے جو یاد ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو اتنا پکا کر لیں، جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں، جو ضروریات دین ہیں، اگر وہ آپ کو یاد ہو جائیں، ازبر ہو جائیں اور ان پر آپ عمل کر لیں تو آپ کی کامیابی ہے۔ نہ یہ کہ آپ آگے دوڑتے جائیں اور آپ کہیں کہ میں جو ہے وہ یہ کر لیا اور وہ کر لیا، اور انسان کو عمل کے میدان میں انسان بہت پیچھے ہے۔ تو نماز شب کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، بندہ خدا کے ساتھ ایک ایسے تعلق میں آ جاتا ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ انشاءاللہ آج ابھی ہم دعا توسل کی تلاوت شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ اپنے اپنے نام بھی لکھ دیجئے، آپ سب کے لیے انشاءاللہ دعا ہوگی، مرحومین کے لیے دعا خیر ہوگی، دعا مغفرت ہوگی، چونکہ حضور فرماتے ہیں اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ہمیں اپنی ہوش نہیں ہے تو مرحومین کا کیا خیال رکھیں گے۔ مرحومین کو آپ دیکھیے، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، جن کے والدین جا چکے ہیں کیا روز انہیں اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں؟ کیا روز اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے فاتحہ کرتے ہیں؟ کیا ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، خدا آپ کو اجر جزیل دے، اور جو نہیں کرتے کم از کم آج سے شروع کر دیں، اپنے مرحومین کے لیے کریں، اپنے لیے کریں، اپنے آپ کو عادی بنائیں دعاؤں کا، اللہ کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کا، مناجات کرنے کا، گڑ گڑانے کا۔ خداوند متعال نے یہ زندگی ہمیں نعمت کے طور پر دی ہے، اور اس زندگی میں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیا ضائع کر دی؟ کیا خدا کی نافرمانی میں زندگی گزار کر آ گئے، یا اللہ کی دی ہوئی نعمت سے استفادہ کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا تو کہتا ہے عبادت کے لیے خلق کیا، دعا خود عبادت ہے۔ کیا ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم دعا جیسی عبادت سے فائدہ حاصل کریں؟ دعا توسل کا پروگرام ہر ٹیوزڈے کو 1 گھنٹے دورانیے کا یہ پروگرام ہے۔ آپ اس کو اپنے مرحومین کے لیے سپانسر کریں۔ آپ کہیں جی رابطہ کریں، اسد شاہ صاحب سے رابطہ کریں، ہم سے رابطہ کر لیں، بتائیں آپ کہیں کہ دعا توسل کا اس اگلے ہفتے کا پروگرام میرے والدین کے لیے سپانسر ہے، میں اپنے والدین کو اپنی دعا خیر میں یاد رکھنا چاہتا ہوں، دعا توسل ہدیہ کرتا ہوں اپنے مرحومین کو، اپنے وہ رشتہ دار کے جو دنیا سے چلے گئے، میرے والدین جو دنیا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے والدین کا سوچتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے والدین کے لیے فکر کرتے ہیں؟ افسوس یہ ہے کہ نہیں کرتے۔ وہ والدین کے جنہوں نے زندگیاں گزار دی ہیں، اور وہ ایک پوسٹ ہم نے اس پہ کی تھی سوشل میڈیا پہ کہ والدین کا پسینہ جو محنت کے بعد نکلتا ہے، اولاد تو اس پسینے کا حق نہیں ادا کر سکتی، کجا یہ کہ اپنے والد کی ساری زندگی کا حق ادا کرے۔ تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، والدین کے لیے تو خاص کر ایک دعا کے پروگرام کو سپانسر کر دیں کہ یہ پروگرام ہمارے والدین کو ہدیہ ہے، ہم اپنے والدین کے لیے اس کو ہدیہ کر رہے ہیں، اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے، اپنی اولاد کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، اپنی اولاد کی زندگی میں رحمتیں لانے کے لیے۔ لہذا عرض یہ ہے، اور ابھی دعا شروع کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم نے کرنا ہے، عمل کے میدان میں کرنا ہے، عمل کے میدان میں، فقط زبانی کلامی نہیں، عمل کے میدان میں آگے آئیں گے تو بات بنے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ اپنے نام لکھیے، انشاءاللہ دعا توسل ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور جتنے ہمارے بہن بھائی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، سوشل میڈیا پر، المہدی ٹی وی پر، اور دریا باز کے فیس بک پیج پر، جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، اپنے اپنے نام کامنٹس میں لکھیے، اور سینٹرل ٹائم کے مطابق 9:30 بجے اگر آپ لاگ ان ہو جایا کریں تاکہ یہ گفتگو بھی آپ کی حسین سماعتوں تک پہنچے۔ چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر نام جو ہیں وہ آخر میں آنا شروع ہوتے ہیں، کہ جب دعا کا مرحلہ آتا ہے، جب ہم دعا پڑھتے ہیں اور پھر دعا کی جاتی ہے۔ آپ اگر شروع میں ہمارے ساتھ ہوں تو تاکہ یہ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کی حسین سماعتوں تک پہنچ جائے۔ ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ
یا امام الرحمت یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا القاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا ساداتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا من له الدنیا والآخرہ ارحم من لیس له الدنیا والآخرہ یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین